بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ ہے مدینہ منورہ کا مشہور روڈ جو شارع ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس روڈ پر ایک انتہائی اہم اور تاریخی مسجد ہے جس کی زیارت آج اس ویڈیو میں ہم کریں گے۔ یہ جگہ مسجد نبوی شریف سے چند منٹ کی دوری پر ہے۔ اگر آپ مسجد نبوی شریف سے جبل احد کی طرف جائیں تو چند منٹ کی پیدل واک کے بعد دائیں ہاتھ محلے کے اندر یہ مسجد آپ کو دیکھنے میں ملے گی۔ نیچے ڈسکرپشن میں اس جگہ کا لنک بھی آپ کو مل جائے گا۔ یہ وہ تاریخی مسجد ہے جہاں قرآن پاک کی وہ مشہور آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا اور فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر درود و سلام بھیجا کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ وہ واحد حکم ہے جس کے کرنے میں اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کے ساتھ شامل ہیں۔ فرمایا میں اور میرے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، تم بھی بھیجو۔ اس کے علاوہ کبھی کسی دینی یا شرعی حکم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں فرمایا کہ میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو، میں نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو، میں روزہ رکھتا ہوں تم بھی رکھو۔ درود شریف وہ واحد حکم ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے خود اپنا تذکرہ فرمایا کہ میں اور میرے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ مسجد کے باہر بورڈ پر اس کی پوری تاریخ اور تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ اس جگہ کے بارے میں مسند احمد کے اندر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لمبی حدیث میں پورا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عشاء کے بعد ایک باغ میں تشریف لے گئے، میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ آپ نے یہاں آنے کے بعد ایک لمبا سجدہ فرمایا۔ فرماتے ہیں وہ سجدہ اتنا لمبا تھا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں آپ کی روح تو نہیں پرواز کر گئی۔ میں نے قریب ہو کر آپ کے قدم مبارک کو ہاتھ لگایا تو آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور فرمایا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا اتنا لمبا سجدہ کہ میں تو ڈر ہی گیا کہ کہیں آپ کی روح تو نہیں پرواز کر گئی۔ آپ نے فرمایا یہ میں نے شکرانے کے طور پر اتنا لمبا سجدہ کیا ہے کیونکہ ابھی یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور مجھے فرما کر گئے ہیں کہ آپ خوش ہو جائیں، جو آپ پر ایک دفعہ درود پڑے گا اللہ اپنی 10 رحمتیں اس پر نازل فرمائیں گے، تو میں نے شکرانے کے طور پر اتنا لمبا سجدہ کیا ہے۔ اس لیے اس مسجد کو مسجد السجدہ یا مسجد الشکر بھی کہا جاتا ہے۔ مختلف نام ہیں کتابوں میں، جو باہر بورڈ لگا ہوا ہے اس کے اوپر 4 نام لکھے ہوئے ہیں اس مسجد کے: مسجد ابو ذر غفاری، مسجد السجدہ، مسجد الشکر اور مسجد الاسواف، کیونکہ اس جگہ کا نام تھا الاسواف، اور یہ بنو عبد الاشہل قبیلہ انصار کا یہاں پر آباد تھا، جس کے بارے میں بخاری شریف میں آتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ انصار کے قبائل میں بہترین قبیلہ بنو نجار ہے اور اس کے بعد بنو عبد الاشہل قبیلہ سب سے بہترین ہے، تو یہ ان کی مسجد تھی، وہ لوگ یہاں پہ آباد تھے۔ آج سے ہم بھی اس بات کا عہد کریں کہ آئندہ کوئی دن ہمارا درود شریف سے خالی نہیں گزرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہمارے اوپر ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ ہیں، جو ہم ادا تو نہیں کر سکتے، البتہ درود شریف کے ذریعے اپنی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اکثر علماء نے لکھا ہے کہ جو روزانہ 300 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کثرت سے پڑھنے والوں میں شمار فرماتے ہیں، اور جمعے کے دن تو خاص طور پر درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ روشن رات اور روشن دن میں مجھ پر کثرت سے درود بھیجو۔ روشن رات سے مراد جمعے کی رات اور جمعے کا دن، اس لیے جمعے کے دن تو اور بھی زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ 1000 دفعہ درود شریف جمعے کے دن پڑھنے کے بہت فضائل کتابوں میں لکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو ضرور اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو جتنا زیادہ مجھ پر درود پڑے گا اس کو قیامت کے دن میرا اتنا ہی قرب نصیب ہوگا، اور ایک جگہ فرمایا کہ جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ دنیا کے سارے غموں سے اس کو نکال دیں گے اور اس کی تمام ضرورتوں کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرمائیں گے۔ تو یہ تھا اس مسجد کا تعارف اور مختصر پس منظر اس واقعے کا جو یہاں پر پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی سے سچی محبت اور عشق نصیب فرمائے، آپ کی سنتوں کا کامل اتباع عطا فرمائے،
اور کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے والوں میں ہمیں شامل فرمائے، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت نصیب فرمائے، اور اپنی رحمت اور فضل کے صدقے قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پینا ہمارا مقدر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔